رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات اہل سنت، علماء ذوی احترام، حفاظ کرام، ائمہ مساجد اہل سنت برہانپور اور عوام اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ میلاد النبی کا مہینہ اور عشاق ذکر مصطفیٰ میں نظر آ رہے ہیں. یہ یقیناً ہماری قسمت کی بلندی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس محفل کو سجانے کا موقع عطا فرمایا اور اس محفل کو سجانے میں بنیادی کردار نبھانے والے حضرت علامہ مولانا جناب حسان نوری صاحب قبلہ مدد اللہ العالی، میں انہیں بہت بہت دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد دیتا ہوں کہ برسوں سے جس محنت میں آپ لگے تھے اور جس باغ کی آبیاری کے لیے بہت قربانیاں، بہت وقت دیا گیا، آج الحمدللہ اس درخت پر پھل آ چکے ہیں. اس درخت پر پھل آ چکے ہیں. گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے آئیے اہل سنت کے ہمیشہ اور قدیمی دستور کے مطابق سب سے پہلے حضور اقدس قاسم النعم مالک الارض و رقاب الامم معطی منعم قسم قیم ولی والی علی عالی کاشف القرب رافع الرتب معین کافی حفیظ وافی شفیع شافی عفو عافی غفور جمیل عزیز جلیل وہاب کریم غنی عظیم خلیفہ مطلق حضرت رب مالک الناس طیار العرب ولی الفضل جلی الافضال رفیع المثل ممتنع الامثال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں اور آواز بلند پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب یہ چاروں طرف سے جو شور شرابے کی آواز آ رہی ہے، میں آپ تمامی حضرات سے گزارش کروں گا کہ محفل میلاد میں بیٹھو تو ادب و احترام کے ساتھ، اور جو ادب نہ کر سکے وہ نہ بیٹھے تو ہی اچھا ہے. یہ محفل بہت ادب کی ہے. یہی وہ میلاد ہے جس نے کائنات کی تقدیر کو پلٹ کر رکھ دیا ہے. علامہ یوسف صالح شامی نے یہاں تک فرمایا واجب علی کل مسلم و مسلمۃ متى ذکر او ذکر عنده صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان یخضع و یخشع و یتوقر، کہ جب کسی مسلمان مرد اور کسی مسلمان عورت کے سامنے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر ہو، یا تو وہ خود ذکر کرے یا اس کے سامنے ذکر کیا جائے، تو امام یوسف صالح شامی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کے وقت بندہ مکمل تعظیم، ادب، احترام اور لحاظ کے ساتھ بیٹھے
मालिकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सहाबा ऐसे बैठते थे गोया उनके सर पर परिंदे बैठे हुए हैं। मतलब ये है कि किसी के सर पर अगर परिंदा बैठा हो और वो ये चाहता हो कि परिंदा ना उड़े, बैठा ही रहे, तो बंदा अपनी सांस को भी रोक लेगा, अपने आप को बिल्कुल समेट देगा, जिस्म के अंदर कोई हरकत पैदा नहीं होने देगा। ये ताजीम मुस्तफा के गुलामों ने मुस्तफा की करके बताया है। तो हम भी जब उस महबूब का मिलाद मनाएं तो मुकम्मल अदब और ताजीम के साथ मनाएं, क्योंकि जो जितना अदब करता है उसे उतना नवाजा जाता है। सिद्दीक़ अकबर ने जैसा अदब किया अल्लाह ने उनको वैसा नवाज दिया। तो ये और हमारे तो मजहब की बुनियाद ही अदब और एहतराम और ताजीम पर है ना। हमारे तो मजहब की बुनियाद ही में ताजीम है। तो हमें चाहिए कि हम जब भी जिक्र खैर करें, जिक्र मिलाद करें, अल्लाह वालों का जिक्र करें। हमारे यहाँ आजकल महफिलों में लोगों का मिजाज अजीब सा हो गया है। इतना बड़ा स्टेज लगाए, इतने उलमा, हुफ्फाज, अइम्मा सब बैठे हुए हैं, लेकिन कोई उधर देखेगा, कोई लाइट देखेगा, कोई क्या देखेगा, कोई क्या देखेगा। अरे भैया, इस पूरी महफिल के अंदर सबसे कीमती हीरे इसी स्टेज पर हैं, वहां नहीं है ना यहाँ है। समझ में आई है बात? और अगर आपको इनसे कीमती कुछ और नजर आ रहा हो तो फिर आप देख सकते हैं जिधर आपकी मर्जी। कोई पास से गुजर रहा है तो उसे देख रहे हैं। अल्लाह अकबर। सहाबाए किराम का हाल ये था कि अगर उनके पास बैठे हुए शख्स की रूह कब्ज हो जाए तब भी उन्हें पता न चले कि पास में किसी का इंतकाल हो गया। इस अंदाज से वो बारगाह रिसालत में बैठते थे, इस अंदाज से वो रसूल कायनात का जिक्र करते थे। इसलिए ये देखिए, मेरी कोई खास तकरीर तो होनी नहीं है। खास तकरीरें तो अभी आपको मेरे बाद सुनने को मिलेगी। मैं ये चाहता हूँ कि जो वो बयानात हो और दीगर उलमाए किराम, मुफ्तियान निज़ाम और हुजूर सुल्तानुल उलमा आए तो उससे पहले माहौल बिल्कुल ऐसा हो कि लगे कि ये रसूलुल्लाह का मीलाद और जिक्र सुनने के लिए बैठे हैं। आपका तरीक़े अंदाज बताए कि हाँ, ये रसूल के जिक्र को सुनने के लिए कितने बेताब हैं, कितने बेचैन हैं। इसलिए अब मैं अपनी गुफ्तगू को अपने मौजू की तरफ लेकर के आता हूँ। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, हम रसूल का मिलाद मनाते हैं। और रसूल का मिलाद क्या है? मिलाद नाम है इस चीज का कि आकाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पैदाइश, आपकी बिअसत, आपकी नबुव्वत, आपकी रिसालत, आपके मौजज़ात, आपके कमालात, आपके खसाइस, इन तमाम चीजों को बयान किया जाए। जिस महफिल में बयान किया जाए वो महफिल महफिल मिलाद कहलाती है। और महफिल मिलाद के लिए जरूरी नहीं कि बहुत लोगों का मजमा हो तो ही महफिल मिलाद बनती है। नहीं, रसूल का मिलाद वाजिब जिक्र है कि दुनिया की मखलूक आए ना आए, आसमान के फरिश्ते हाजिरी देने उस महफिल में जरूर आया करते हैं जहां रसूल का जिक्र हो। इसीलिए तो अल्लामा हसन फरमाते हैं, दिल में हो याद तेरी गोशे तन्हाई हो, फिर तो खलवत में भी अजब अंजुमन आराई हो, फिर तो खलवत में भी अजब अंजुमन आराई हो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुरादाबाद की सरजमीन पर अल्लामा फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से मुलाकात करने के लिए गए। आला हजरत को बुजुर्गों से बड़ी मोहब्बत थी। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत जब पहुंचे तो उन्होंने बड़ी मोहब्बत से मुलाकात की। वाकया तफसील का है, लेकिन मैं उसको मुख्तसर अंदाज में अपने मुद्दे की बात बयान करना चाहता हूं।
کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے میلاد کے متعلق نظریہ اسلاف کا کیا رہا ہے، یہ مولوی اشرف علی تھانوی وہ بھی علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کی ولایت کو تسلیم کرتا، رشید احمد گنگوئی، قاسم نانوتوی، یہ جتنے ہیں سب کے سب ان کی عظمت کے چرچے بلند کرتے ہیں۔ تھانوی نے اپنی کتاب میں 50 نہیں ہزاروں جگہ پر علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کا نام لکھا ہے اور بڑے ادب کے ساتھ لکھا ہے۔ بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ لوگ صرف نام لیتے ہیں بزرگوں کا، تعلیمات سے انہیں کوئی لینا دینا نہیں۔ اصل بزرگوں کو ماننے والے وہ ہیں جو نام بھی لیتے ہیں اور ان کی دی ہوئی تعلیمات کو اپنے سینے میں جگہ بھی دیتے ہیں۔ علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اعلیٰ حضرت سے سوال کر لیا اور اعلیٰ حضرت سے پوچھا کہ مولانا ذرا یہ بتائیں کہ محفل میلاد کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے جواب دیا کہ حضرت محفل میلاد کو میں مستحب اور بہتر سمجھتا ہوں۔ حضرت علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ جواب دیتے ہیں، میاں فقیر کے نزدیک تو محفل میلاد سنت صحابہ ہے، سنت صحابہ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ان کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت نے ان کی بات پر کوئی اعتراض یا اعراض قائم نہیں کیا، کیونکہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگوں کا بہت ادب کیا کرتے تھے۔ آپ نے ابھی انتظار کیا کہ آگے حضرت علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی جواب کیا دیتے ہیں۔ حضرت علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ جواب دیتے ہیں کہ میاں میلاد نام کس بات کا ہے؟ اسی بات کا نا کہ اعلان کیا جائے کہ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، اس بات کا اعلان یہی میلاد ہے۔ علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کہتے ہیں کہ سنیے، آپ اور ہم محفل سجاتے ہیں، لیکن صحابہ کے محفل سجانے کا انداز یہ تھا کہ صحابہ کبھی میدان بدر میں میلاد کی محفل سجا رہے ہیں، کبھی احد میں سجا رہے ہیں، کیونکہ صحابہ جب میدان بدر و حنین میں، احد میں، خندق میں جب کسی میدان میں گئے ہیں، صحابہ نے اسی بات کا اعلان کیا ہے، اے یہودیوں، اے نصرانیوں، اے مشرکوں، اللہ پر ایمان لے آؤ، رسول کی رسالت کو مان لو، اس لیے کہ آخری نبی آ گئے ہیں، آخری نبی آ گئے ہیں۔ صحابہ یہی تو اعلان کرتے تھے کہ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے اور وہ دنیا میں تشریف لا چکے ہیں۔ علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام میدان جہاد میں محفل میلاد منایا کرتے تھے، اور اس کے بعد تو علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی نے عشق و محبت کی ایسی بات کہہ ڈالی۔ فرماتے ہیں میاں فرق اتنا ہے کہ جب ہماری محفلیں ختم ہوتی ہے تو ہم لڈو اور شیرنی بانٹ کر اپنی محفلوں کا اختتام کرتے ہیں، لیکن صحابہ جب میدان جہاد میں اس محفل کو ختم کرتے تھے تو اختتام پر اپنے سروں کو تقسیم کر کے محفل میلاد کو ختم کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ جواب تھا علامہ فضل الرحمان گنج مراد آبادی کا۔ آج لوگ سوال کرتے ہیں میلاد کس نے منایا، سب سے پہلے کس نے منایا؟ صدیق اکبر کے زمانے میں اتنی بار آیا، انہوں نے کب منایا؟ فاروق اعظم نے کب منایا؟ فلاں نے کیسے منایا؟ فلاں نے کیسے منایا؟ ارے نادان، تجھے کیا معلوم کہ ان حضرات کی تو پوری زندگی اسی مشغلے میں گزری ہے کہ پوری زندگی نعرہ لگاتے رہے کہ اے لوگوں اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ پوری زندگی انہوں نے اسی بات کا نعرہ لگایا اور کہتے ہیں کہ حضور کی پیدائش کے وقت کس نے یہ منایا؟ میں کہنا چاہتا ہوں ذرا یہ تو بتاؤ کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت مسلمان کتنے تھے؟ مسلمان کتنے تھے؟ اور اگر کچھ تھے بھی تو کیا انہیں اس بات کا معلوم تھا کہ آخری نبی آ گئے، آخری رسول آ رہے ہیں؟ لیکن قسم خدا کی جب رسول پیدا ہوئے کسی کو معلوم نہ تھا۔ ہاں جن کو معلوم تھا تو امام محدث ابن جوزی کہتے ہیں جن کو معلوم تھا ان کا انداز یہ تھا کہ مشرق کے جانور مغرب کے جانوروں کو مبارکبادیاں دے رہے تھے کہ مبارک ہو رسول اللہ آ رہے ہیں، مبارک ہو خاتم النبیین آ رہے ہیں۔ اور جنہیں معلوم تھا وہ جبریل امین
مشرق مغرب اور خانہ کعبہ کی چھت پر جھنڈے لگا رہے تھے، اور جنہیں معلوم نہیں تھا وہ کچھ نہیں کر رہے تھے. لیکن سنو، صحابہ کی زندگی میں بھی پھر ایک وقت آیا کہ جب انہیں پتا چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اور ہجرت فرمانے کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے ہیں، صحابہ بے چین و بے قرار تھے، اور سارے مدینے میں ایک ہی بات کی صدا تھی، حضور آ رہے ہیں، حضور آ رہے ہیں. اور جب میرے آقا مدینے میں تشریف لائے ہیں تو حال یہ ہے کہ عورتیں اور بچے مکان کے چھت پر کھڑے ہو کر رسول اللہ کے دیدار کے لیے تڑپ رہے ہیں. اور جو صحابہ تھے ان کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے اپنے آپ کو سجا کر کے تیار کر لیا تھا، اور مدینے کی بچیاں یہی گنگنا رہی تھی اور صحابہ ان کے ساتھ یہی گنگنا رہے تھے. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ دا. اور صحابہ نے نئے کپڑے پہنے اور اپنے جسموں کو ہتھیاروں سے سجایا اور کہنے لگے فلبسنا ثوب یمن، سبحان اللہ، کہتے آج ہم نے یمن کے کپڑے پہنے ہیں. سبحان اللہ. اس زمانے میں یمن کا کپڑا بڑا خوبصورت، بڑا قیمتی، اور جس طرح آج ریمنڈ کا نام چلتا ہے نا کہ ریمنڈ کا کپڑا پہنتے ہیں، اس زمانے میں یمن کے کپڑے کا نام مشہور تھا. تو کہتے صحابہ فلبسنا ثوب یمن بعد تلفیق الرقائی فعلیک اللہ صلی ما سعى للہ سعی. بڑی بے چینی ہے بد مذہبوں کو. کیوں مناتے میلاد؟ وہ کب تک منائیں گے؟ کب تک کرو گے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوپ مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائے عدو جل کر مگر ہم تو رضا غم میں جب تک کم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. یہی رضا کا مشن ہے، اور یہی رضا کا فیض پانے والوں کا مشن ہے کہ پوری دنیا میں آج دھوم ہے اور ساری کائنات میں ایک نعرہ بلند ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سبحان اللہ، اللہ اکبر. کہتے یار یہ بریلوی تو تھکتے ہی نہیں ہیں، اتنا نعرہ لگاتے ہیں تھکتے نہیں ہیں. اللہ اکبر. کیسے تھک جائے؟ اور دیوانہ تھک جائے ہو نہیں سکتا. سبحان اللہ. دیوانہ تھک جائے ہو نہیں سکتا.